معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا کو دیکھ لیں۔ پھر آپ تیزی سے حجرے سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لیے بلایا، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز مختصر کی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آواز دے کر لوگوں کو اپنے قریب بلایا، فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ فجر میں بر وقت مجھے تم لوگوں کے پاس مسجد میں پہنچنے سے کس چیز نے روک لیا؟ میں رات میں اٹھا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، جتنی بھی میرے نام لکھی گئی تھی، پھر میں نماز میں اونگنے لگا، یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے بزرگ و برتر رب کے ساتھ ہوں، وہ بہتر صورت و شکل میں ہے۔ اس نے کہا اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا فرشتوں کی اونچے مرتبے والی جماعت کس بات پر جھگڑ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا رب کریم میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 3 بار پوچھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ ذوالجلال کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر آ گئی اور میں جان گیا اور پہچان گیا۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد، میں نے کہا رب میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا ملاء الاعلیٰ کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات کے بارے میں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیروں سے چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، ناگواری کے وقت بھی مکمل وضو کرنا۔ اس نے پوچھا پھر کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، نرم بات چیت میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ رب کریم نے فرمایا مانگو اور مانگتے وقت کہو اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور منکرات ناپسندیدہ کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے تو فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دے دے۔ میں تجھ سے اور اس شخص سے جو تجھ سے محبت کرتا ہو محبت کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے ایسے کام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں جو کام تیری محبت کے حصول کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، اسے پڑھو، یاد کرو اور دوسروں کو پڑھاؤ سکھاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3235